حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے، آپ مانگنا شروع کریں زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو، یہی طریقہ ہے نا. بھائی آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپس میں کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں، تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے، وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانے پڑھیں آپ. بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزند ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں،
بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں, لیکن پہلے دعائیں نماز استسقاء کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے, اللہ ان کی مغفرت کرے, خود بتایا, انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے, دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی سہارنپور سے, اور عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقاء میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ, اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے ہیں, تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی, مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گی بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا, یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں. اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا, بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں. وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا, موسلے کہتے ہیں نا, موسٹلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے, انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے, اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے. تو گناہ سے تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا, اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا قحط سے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ.
کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے گڑگڑائے ہیں, وہ ایسا گڑگڑائے ہیں, اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہیں بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. اور کہہ رہے ہیں جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے, تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, 5,000 کا تو ہے نا, وہ خراب تو نہیں ہوا, ہاں بھائی آمین, پھر وہ آمین, پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا, پھر ادھر کھو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی. تو دعا قبول ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے. کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا, جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے, بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے, اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی, فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. تو مشہور حدیث ہے, جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا, گھر آیا, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا, والدین سو گئے تھے, تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس, ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں, پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا, جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا, اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے, تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت, وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ, آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی 2 کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچازاد بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق والی محبت تھی, بالآخر قحط پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے, آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر, تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا, ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ, گائے, بیل, بکریاں, یہ سب تیری ہیں,
وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے فخرجوا یمشون, بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں, بڑی قربانی ہے, ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے, دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے, بولے کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے, سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا, تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی, اب تو مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے, آپ اتنی دور گئے, آپ نے وہاں دھکے کھائے, تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ, وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا سب آمین آمین لگا رہے ہیں. بھائی وہاں تو کم از کم کوئی جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑگڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی, تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک, اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال دے. وحب من ینفعنی حبہ عندک, اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت, نیک عمل کی محبت. اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فجعلہ قوتا لی فیما تحب, تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا. یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں, بلکہ ان سے ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا. جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. وما زویت عنی مما احب, اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی, میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی, تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. کیسے عجیب الفاظ ہیں دیکھو. اور یہ کس نے بتائے؟ ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ کی پسند کی, کچھ نہیں ملیں گی. تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل گئی ہیں
ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائیں اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت, وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے, لیکن مانگنا ضرور ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے, ان یردہما خائبین, کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے. اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے. تو وہ قبول ہوگی, یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے, یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دیتے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا, وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی, اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا. یہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے, اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا. تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے, تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا, اللہ نے ٹینشن دور کر دی جو پیسے سے مقصد ہے. ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا, ویسا سکون مل جائے گا. آپ بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے, شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے, صبر نصیب ہو گیا, اور کچھ نہیں. تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے, اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن, اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ, یہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھیں. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ, جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں, اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے, یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو اب یہ ان کا ہیڈیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا. تو مسلمان جب اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دے, معاملے اٹکے ہوئے آپ نے اللہ کے آفس میں فائل جمع کرا دی کہ میں نے اپنا کام کر لیا, گڑ گڑا کے دعا مانگ لی ہے, تو مسلمان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بھائی اب اللہ کے حوالے ہے, وہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو وہ انشاءاللہ اب فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ میرے حق میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اپنے بندے. تسلی ہو جاتی ہے کہ اب یہ دعا قبول ہو تو بھی ٹھیک ہے, قبول نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, شکیل احمد صاحب, مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے, یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے, وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو. یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا, اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں. اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈا. انگلش میں ایگ کہتے ہیں, عربی میں بائزہ کہتے ہیں, پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا, اگئی, اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں, واللہ عالم. تو ایک کہہ رہا ہے, ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے. ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو زہر کو کہتے ہیں, فرض کر لیں ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں؟ بولو, زہر. ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں, دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے. دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں, بحث ہو رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں.
ओ भाई दोनों को बिठा के पहले पूछो तू अंडा कहता किसको है, तेरी नजर में अंडे की डेफिनेशन क्या है, वो बताएगा इसको बोलते हैं, दूसरा कहेगा ये थोड़ी गलत है, इसको कौन नाजायज कहता है, ये तो खाना चाहिए। तो फिर तू इतने मुनाजरे क्यों कर रहा है? भाई मैं तो अंडा इस जहर का निकाला, हम तो हमारी जबान में अंडा इसको कहा जाता है। तो बहस खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ये जो मैंने हाफिज सिद्दीक को बुलाया था ना, सिद्दीक रिजा जो अहले हदीस का मुनाजिर है, इनको मैंने मुनाजरा करने के लिए नहीं बुलाया था, इनको मैंने कहा था तकलीद जिसको तुम हराम कहते हो, पहले ये बताओ तुम्हारी नजर में तकलीद की डेफिनेशन क्या है, उस डेफिनेशन से पता चलेगा कि ये अमल जायज है या हराम है। क्योंकि तकलीद की हर एक ने मुख्तलिफ तारीफ की है, किसी ने तकलीद की क्या तारीफ की, किसी ने क्या तारीफ की, तो हर डेफिनेशन को देख के अंदाजा लगाएगा कि आप तकलीद का मफहूम समझते क्या हो। मैंने उनको बड़ी भाई बंदी में कहा था बैठ जाते हैं, मैंने कहा हो सकता है तकलीद आपकी नजर में जिस चीज का नाम है हम भी उसको नाजायज ही कहते हो, तो हमारा फड्डा वहीं से क्या हो जाएगा, मुनाजरे की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। समझ में नहीं आ रही बात? तो पहले ये तय करना पड़ता है कि आप जिस को तकलीद कह रहे हैं वो है क्या। वो कह रहे थे मौलाना सरफराज खान सफदर साहब ने ये लिखा, फला मुफस्सिर। अबे भाई फला ने, बहुत लोगों ने मुख्तलिफ तारीफें की हैं और उसी लिहाज से हर एक ने अलग मसला बयान किया, किसी ने कहा नाजायज है, किसी ने कहा हराम है, किसी ने कहा हलाल है, किसी ने कहा वाजिब है। तो पहले आप ये बताओ कि आपकी नजर में तकलीद की डेफिनेशन है क्या। तो वो जब तक मुतय्यन नहीं होगी हम इस पर बहस आगे नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैंने मोहतरम से कहा था कि आप तकलीद की तारीफ जो आप जिसको तकलीद कहते हो वो लिख के दो, फिर हम उस पर बहस करेंगे कि ये अमल, लफ्ज को नहीं देखेंगे, लफ्ज को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि ये वाला अमल ये इस्लाम में जायज है या नाजायज। और आज भी मैं हाफिज सिद्दीक रजा को कह रहा हूं कि आप तकलीद की डेफिनेशन जिसको आप तकलीद कहते हो लिख के दो पहले, फिर उससे हटना नहीं है आपने। फिर ये नहीं कहना मौलाना सरफराज खान ने ये लिखा तो मौलाना फला ने ये लिखा तो फला मुफस्सिर ने ये लिखा। जिसने जो लिखा है उसके हिसाब से तकलीद का हुक्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप बताओ आपकी नजर में तकलीद किसे कहते हैं? आज हाफिज सिद्दीक रजा लिख के दे दे कि मेरी नजर में तकलीद इसे कहते हैं, मैं उससे मुनाजरे के लिए बोलो तैयार हूं। और अगर वो लिख के नहीं देगा इसका मतलब मुनाजरे से वो भाग रहा है, मैं नहीं भागा। फिर ये नहीं बताओ फला मुफस्सिर ने ये, क्योंकि ये लफ्ज है, लफ्ज को डिफाइन अहले लुगत करते हैं। कुरान और हदीस लफ्ज की तारीफें लेके नहीं बैठता। समझ में आ रही बात? हम कुरान से नहीं पूछेंगे तकलीद किसे कहते हैं, हदीस से नहीं पूछेंगे। हम जो तकलीद को जायज या नाजायज कहेगा ना, हम उससे पूछेंगे आपकी नजर में तकलीद की डेफिनेशन क्या है, उस पर आगे बहस होगी। वरना ला हासिल बहस है, आप लड़ते रहो अहले हदीस से। वो कह रहे तकलीद हराम है, हम कह रहे हैं तकलीद वाजिब है, वो तकलीद का मफहूम कुछ और ले रहा है, आप तकलीद का मफहूम कुछ और ले रहे हो। फट्टा क़यामत तक होता रहेगा और मुर्गों की तरह लड़ते हैं ना जैसे, वो लड़ाइयां होंगी। तो जब भी किसी से बातचीत होती है, बहस होती है, पहले आप उससे पूछते हैं आपकी नजर में इसका मफहूम है क्या। ये जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद है ना, इसमें एक अकीदा ये भी है कि हम वसीले को जायज समझते हैं। हम किसे जायज समझते हैं? वसीले को, कि किसी के वसीले से दुआ मांगना। हमारे अहले हदीस भाई क्या कहते हैं, वसीला इस्लाम में क्या है, बोलो हराम है। फिर वो ये बहस भी करते हैं मुर्दों का वसीला जायज नहीं है, जिंदों का वसीला जायज है। ये भी बहस एक आती है दरमियान में। भाई वसीले को पहले डिफाइन करो, आपकी नजर में वसीले का मफहूम क्या है, हमारी नजर में वसीले का मफहूम क्या है। जब तक ये मफहूम मुतय्यन नहीं होगा क़यामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारी नजर में वसीले का मफहूम वो नहीं है जो अहले बिदत की नजर में है। देखो वसीला बिल अमल सबके नजदीक जायज है। वसीला बिल अमल किसे कहते हैं? अपने किसी अमल को अल्लाह के सामने पेश करके उसका वास्ता देना, इसको क्या कहा जाता है? वसीला बिल अमल। ये अहले हदीस भी जायज कहते हैं, हम भी क्या कहते हैं इसको, बोलो ना, जायज है। इसकी मिसाल हदीस से मिलती है। 3 आदमी गार में बंद हो गए थे, तीनों ने अपने अमल का वसीला पेश किया। एक ने कहा अल्लाह मैं अपने माँ बाप के लिए पूरी रात दूध लेके किनारे पे खड़ा रहा हूं, तो मेरे इस अमल को कबूल फरमा, अगर ये तेरे खातिर था तो जिस मुसीबत में हम हैं उससे हमें क्या दे दे, निजात। ये वसीला है ना। किसका वसीला? अमल का वसीला। डायरेक्ट अल्लाह ही से मांग रहे हैं। वसीला किसको बना रहे हैं? अपने अमल को पेश कर रहे हैं। वसीला कहते हैं जरिया को, कि अल्लाह की रहमत को खींचने का क्या है, जरिया है। आज बहुत सारे फट्टे खामखामे हो रहे हैं, वो आपकी बात नहीं समझ रहा, आप उसकी बात नहीं समझ। वो जिस पे बहस कर रहे हैं आपका भी वही अकीदा है जो उसका अकीदा है। लफ्जी निजा को बुनियाद बना के लड़ाइयां। तकलीद का मामला भी ऐसा ही है। जिस तकलीद को हम वाजिब कहते हैं उसको अल्लाह की कसम अहले हदीस भी वाजिब कहते हैं। उसको अहले वो करते हैं, वाजिब कहना तो दूर की बात, वो सारे यही कर रहे हैं।
اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے، وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں، اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید، اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے، فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے، ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے، لغت میں تعریف کچھ اور ہے، پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے، محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے. اصطلاحی الفاظ دیکھو، کسی چیز کا فزک میڈیکل نام کچھ اور ہوتا ہے، عوامی نام کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ کورونا کا نام کووڈ-19 ہے نا، یہ تو ڈاکٹروں نے رکھا ہے. گاؤں دیہات میں کسی کو کورونا کو کووڈ-19 تھوڑی کہے گا، وہ پتہ نہیں کچھ اور سے تعبیر کرے گا، بلا آئی بھی ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے، اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا، اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے، وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا، تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے، اس میں بڑی دیانتداری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل، جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے، کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے، اے اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے، تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں، ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا. نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ دیکھو آپ جاتے ہو، جب آپ کا دفتر میں کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، آپ ایس ایچ او کے چچا کو لے جاتے ہو. تھانے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے، ایس ایچ او کے چچا سے آپ نے رابطہ کیا، چچا سے فون کروایا، چچا کو آپ نے کیا بنایا؟ وسیلہ. تو اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وسیلہ یہ کہ چچا وہ ایس ایچ او سے بھی بڑی چیز تھی کوئی، اس نے جب فون کر دیا ایس ایچ او صاحب ڈھیر ہو گئے. یہ اللہ پہ کوئی زور، اس طرح کا وسیلہ اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ذریعہ بنائے اور اللہ اس کے سامنے عاجز آ جائے معاذ اللہ. لیکن ایک یہ ہے، ایس ایچ او کے چچا سے آپ کے کیا تھے؟ تعلقات. آپ چچا کو لے گئے تھانے میں. اب ایس ایچ او یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے چچا ہیں، ایس ایچ او یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے چچا کے دوست ہیں، تعلق ہے. تو آپ اس سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے چچا ہیں، ان کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرا ان سے ریلیشن ہے، میرے ان سے دوستی ہے، میرے ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے. تو حکمن میں بھی آپ کا چچا ہی ہو گیا ایک طرح سے، یا حکمن میں بھی آپ کا ریلیٹو نکلا کہ نہیں نکلا. تو ریلیشن یا تعلق یا محبت یہ عمل ہے. تبھی تو اس پہ آخرت میں جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے. برے لوگوں سے تعلق ایک عمل ہے، آخرت میں اس پہ وبال آئے گا. نیک لوگوں سے محبت اور تعلق ایک عمل ہے، آخرت میں اس پہ ثواب ملے گا. نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہو؟ محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے، ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے. اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک، نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے، یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں، ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا، مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا، تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا، تو پلیٹوں کے اندر بھی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، اللہ تجھے مطلب میرے اس سے تعلق ہے. تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا، بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے. تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے
کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اگرچہ آپ کی نیت درست ہے، آپ کا مطلب مجھے اس کے بزرگ سے محبت ہے، تعلق ہے، اس کا وسیلہ، لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے، لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بھی ذات، یہ ذات برائے ذات مقصد ہے، اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بھئی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ، اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو، اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ، تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ، مطلب چوڑے میں تو آ گیا نہیں ہے، تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا رہا ہے، سر کے بال اس کے غائب ہو گئے، بیچ سے گنجا ہے، پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے، یہ بال ہمیں باہر سے نظر آ رہے ہیں، اللہ تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ، تو یہ جو مضاف ہے نا، جو محذوف ہے اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے، تو یہ میری ایک رائے ہے، لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے، رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے، دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خام ایک چیز کو بنا لیا تو چلو چلتا ہے، پھر وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک، تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں، یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں، ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں، تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کی ہے، ابن تیمیہ نے الگ کی ہے، علامہ سرفراز خان صفدر صاحب نے الگ کی ہے، حضرت فلاں نے الگ کی ہے، وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہا ہے، سمجھتے ہو؟ تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصور ہے، ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تبھی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا، تو میں نے کہا تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا ہے، اس پہ فوراً وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو، تم تو کوئی دیوبندی ہے، تو کوئی بریلوی ہے، تو کوئی فلانا ہے، تو کوئی ڈمکانا، تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دیا، ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے، ہم تقلید کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں، تم درمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہا ہے، تم سے پوچھا کسی نے، وہ خام میں بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے، تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا، ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست، تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا، اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا، تو محبت بھی ایک عمل ہے، جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے، ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے، جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے، تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا، یہ نبی سے بھی جائز ہے، نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ تو ان کے واسطے سے، تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں، تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے، اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا، لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا، لیکن ہو تو گیا نا، ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے، اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے، تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی، ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا، ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان، تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑے، لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا، جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے، اس کو کہہ نہیں سکتے، یہ تو عمل ہے، سمجھتے ہو؟ اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے، تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی، میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں، اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں، بریانی کھائی، مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں، اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا، کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا، پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے۔ میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ، تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا کھانا۔ اب وہ کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے، تو میں یہ قرآن میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا، الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا، ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے، لغت میں دیکھا جاتا ہے، اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا قرآن و حدیث سے نہیں، اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کیے ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا، ایپلیکیشن 360، اس کے جو جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں۔ میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی۔ کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی، اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا، طلاق کا مسئلہ ہے، اتنا حلال و حرام کا مسئلہ، اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں۔ تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا، صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا، اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی، اور آج خیانتیں بہت ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو شاید وہ اہل حدیث ہیں، شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا، مجھے نہیں، یقین سے نہیں میں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ، لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔